بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوچ، ایک فیصلہ، ایک قدم، ایک انتخاب پوری زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہر لمحے، ہر پل ہمارے ارد گرد ایک موقع موجود رہتا ہے۔ ہم نے کیا منتخب کرنا ہے اور کیا اختیار کرنا ہے، یہ سراسر ہمارا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہی فیصلہ ہماری زندگیوں کے نتائج طے کرتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک غریب شخص کام کاج کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانتا رہا، مگر اسے کوئی کام بھی نہ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ چرچ میں چلا گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، خداوند تو مجھے کب تک غریب رکھے گا؟ پادری نے جب یہ الفاظ سنے تو اس شخص کو ڈانٹا کہ ایسے دعا نہیں کرتے۔ وہ غریب شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ میں یہ الفاظ پھر نہ دہرا سکوں۔ پادری کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے اس چرچ کے لیے ایک کاتب کی ضرورت ہے جو یہاں آنے جانے والوں کے علاوہ چرچ کے اخراجات کا حساب لکھا کرے۔ تم یہ کام سنبھال لو، ماہانہ $50 کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی۔ اس شخص نے فوراً حامی بھر لی۔ پادری نے اسے کھاتا، رجسٹر اور قلم دے دیا اور یوں وہ شخص چرچ کا کاتب بن گیا۔ وہ روزانہ پادری کو ہر چیز کے متعلق تفصیل سے بتاتا رہتا تھا۔ جب اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تو پادری نے کہا، ذرا اپنا حساب کتاب لکھنے والا رجسٹر لے کر آؤ تاکہ اس ہفتے کی آمدن اور اخراجات کا موازنہ کیا جا سکے۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب مجھے تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں، میں تو زبانی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم لکھ پڑھ نہیں سکتے؟ مجھے تو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پڑھا لکھا ہو۔ تم میری طرف سے یہ $50 لو اور جا کر کوئی دوسرا کام تلاش کرو۔ وہ شخص $50 لے کر جب چرچ سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں $50 قرض دیے ہیں، اب تم ان سے کوئی تجارت کا کام کرو، اپنا نفع حاصل کرو اور بعد میں مجھے میری اصل رقم لوٹا دو۔ اس شخص نے جب یہ گفتگو سنی تو سوچنے لگا کہ $50 تو میرے پاس بھی ہیں، مجھے بھی تجارت کر کے دیکھنی چاہیے۔ وہ گیا اور بازار میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے امراء ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں، مگر عجیب بات تھی کہ ٹماٹر وہاں اگتا نہیں تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے جب ٹماٹر آتا تو طویل سفر اور گرم موسم کے باعث رستے میں خراب بھی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کام میں سرمائے اور وقت کے خسارے کے پیش نظر بس 2-3 تاجر ہی یہ کام کرتے تھے اور وہ منہ مانگے دام بھی وصول کرتے تھے۔ اس شخص نے دور دراز کے علاقوں سے ٹماٹر کو یہاں لا کر فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی مختلف شہروں کا سفر کرتا رہا تھا، اسے پتا تھا کہ کہاں پر ٹماٹر سستا اور کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ سیدھا وہاں ہی گیا۔ وہاں سے جب ٹماٹر خرید کر لایا اور بہت کم منافع کے ساتھ انہیں فروخت کرنا شروع کیا تو پہلے دن ہی سارے ٹماٹر ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور اسے اچھا خاصا منافع بھی حاصل ہوا۔ اسے یہ کام پسند آ گیا اور پھر کرتے کرتے ایک دن وہ اس علاقے کا بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر بھی رکھ لیے۔ ایک دفعہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں ہسپانوی زبان بولی جاتی تھی جس سے وہ نابلد تھا۔ وہ ایک ریستوران میں کھانا کھانے گیا تو اسے کھانوں کے نام پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بلا کر کہا کہ ذرا ان کھانوں کے نام تو سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ نوکر نے حیرانی سے کہا، جناب آپ اتنے بڑے تاجر ہیں مگر آپ کو ہسپانوی زبان نہیں آتی؟ اس شخص نے کہا، اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو نوکر نے کہا کہ جناب آپ ان پڑھ ہو کر ایک بڑے تاجر ہیں، سوچئے اگر 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے تاجر ہوتے اور آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہونا کہاں تھا، اگر 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا تو آج $50 ماہوار پر چرچ میں پادری کا کاتب ہوتا۔